اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورۃ نمبر 5 سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 20 میں ارشاد فرماتے ہیں، تلاوت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ فَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ ترجمہ۔ اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ تفسیر۔ یعنی ان سے عہد لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات الہی کو یاد دلا کر ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اس وقت وہاں عمالقہ جبارین کی حکومت تھی، لیکن بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر خصوصیات سے کیا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں جلیل القدر انبیاء مبعوث فرمائے، جیسے اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام۔ دوسری یہ کہ ان سب بنی اسرائیل کو بادشاہ بنا دیا، یعنی ان کو فرعون سے آزادی دی اور اپنی حکومت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ آزاد اور حاکم قوم کا ہر فرد ہی بادشاہ اور محکوم قوم کا ہر فرد غلام ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ انہیں توحید کا علم بردار بنا دیا، لیکن جبکہ دوسری تمام قومیں شرک میں مبتلا تھی۔ اس تیسری نعمت میں وہ معجزات بھی شامل ہیں جو بنی اسرائیل کی مدد کے لیے وجود میں آئے، مثلا سمندر کا پھٹنا، جب فرعون ان کے پیچھے جا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے حواریوں کے پیچھے تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا اور سمندر نے راستہ بنا دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے حواری اس سمندر سے گزر گئے تھے جو ان کے عصا بننے سے راستہ بنا تھا، اور جب فرعون پیچھے جب آیا ہے پیروی کرتے ہوئے سمندر کے اندر، تو وہ سمندر پھر سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ دوسرا معجزہ بادل کا سایہ تھا، جو ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، ان پہ بادل کا سایہ آ گیا تھا۔ پتھر سے چشمہ پھوٹنا، من و سلوہ وغیرہ۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے، انہوں نے معجزہ کی کرامات اپنے حواریوں کو دکھائی، بنی اسرائیل کو دکھائی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزوں سے دین کو نہیں پھیلایا، اپنے عمل سے، محنت سے اس دین کو پھیلایا، اور اس دین کو پھیلانے میں بہت سی تکلیفات برداشت کی، غزوات لڑی ہیں، اور اس غزوات کے دوران ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو اس تکلیفات سے گزرنا پڑا تو اس بات کا اشارہ ہے کہ ہمیں بھی دین کو پھیلانے کے لیے تکلیفات اور مشکلات سے گزرنا پڑے گا اور برداشت کرنی پڑے گی۔
کیونکہ ہم پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ ہم وسلم کے امتی ہیں اور وہ امتی ہیں جن کا درجہ تمام امتوں سے اوپر ہے، لیکن اس درجے پہ فائز ہم تبھی ہوں گے جب ان کے احکامات پر عمل کریں گے، اللہ نے جو کتاب دی ہے قرآن مجید اس پہ عمل کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو پھر ہم اس درجے پہ فائز ہوں گے۔ تو اللہ سے دعا ہے جو آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، والسلام۔